سورہ شعراء آیت 29 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا وہ بولا یعنی فرعون بولا لئن اتخذت اگر تو نے بنایا الہن کوئی معبود غیری میرے سوا لأجعلنک میں ضرور کر دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے۔ اب یہ رب کی بات ہو رہی تھی تو اب الہ تک بات پہنچ گئی۔ الہ یعنی رب کی ذات کو تسلیم کرنے کے بعد جب آپ اس کی فرما برداری یا اس سے جو محبت کریں گے تو پھر وہ جو آپ کا عمل ہوگا وہ آپ کی بندگی ہو جائے گا، اور جس ذات سے آپ وابستہ ہوں گے جس حوالے سے تو وہ الہ ہوگی وہ ذات۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ رب میں ہوں، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو میسر کرنے والا ہوں، تو اب تو میرا کہا مانو گے، مجھ سے تعلق رکھو گے، مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں چاہو گے، تم کسی اور کی فرما برداری ہرگز نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرا قید خانہ تمہارے لیے تیار ہے، جہاں اس قید خانے میں میرے اور قیدی ہیں تو پھر تم ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ بندگی کرنی ہے کس کی؟ اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کو اپنا رب جانیں گے تو اس کی بندگی کر پائیں گے نا۔ ہماری جو چیز جو ہماری تربیت میں جو ہمارے ماحول سے ہمیں ملی وہ یہ ملی کہ رب تو کوئی اور ہے، وہ آپ کا سکل ہے، وہ آپ کی جاب ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن ہے، یا کچھ اور ہے جو آپ کا بزنس ہے، یا کوئی اور انسان ہیں جن سے آپ وابستہ ہیں، آپ کی ضروریات زندگی، تو پھر آپ انہی میں مشغول رہتے ہو۔ دیکھا نہیں گیا کہ انہی کاموں میں انہی چیزوں میں ہم اللہ کی بندگی گویا کہ جو لازم ہے ہم پر، خاص طور پر دیکھ لیں نماز کا جو ہے معاملہ، وہ نہیں جی ہم سارا دن کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں پہ اپنا وقت لگا رہے ہیں ہم اس کو اپنا رب جان رہے ہیں اور اللہ کو اپنا رب نہیں جان رہے۔ اور یاد رکھیے گا اسی چیز کو انسان بھول جاتا ہے، اور ہمیں جو نماز میں بار بار جو تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک رکعت میں کم از کم 20 یا 10 مرتبہ آپ اس کا اظہار کرتے ہو کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے۔ یہ دنیا کے یہ جو اسباب ہیں یا اسباب جہاں سے آپ کو کچھ ملتا نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، وہی میرا رب ہے۔ اب دنیا جو فرعون ہے یا اللہ سے آپ کو دور کرنے والے ہیں، وہ آپ کو اللہ سے دور کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے، وہ آپ پر مختلف سختیاں کریں گے کہ آپ انہی کو اپنا سب کچھ جانیں، ان سے آپ کا رابطہ نہ ٹوٹے، وہ اس کوشش میں رہیں گے۔ اب دیکھیں مختلف جو تھریٹس ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس قید خانے میں کیا ہوتا ہے، تنگی اور تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس تنگی اور تکلیف کو کیا کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مجھ سے اس لحاظ سے تعلق نہ رکھا، اصل ہے یہ تعلق، وہ تعلق اللہ کی ذات سے جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے اس کے غیر سے رکھ لیا۔ وہ بھی تو چاہ رہا ہے نا کہ میرے سوا غیر ہی، لیکن میرے علاوہ نہیں ہوگا کوئی اور۔ تو یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا ولا الہ غیرک، جو آپ اسٹارٹ لیتے ہیں آپ کہ تیرے سوا تو کوئی اور الہ ہے نہیں، اور یہ ہم نے چونکہ رٹا لگایا ہوا ہے، ہمیں یہ الفاظ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کا بھرم کیسے رکھا جائے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے کیا ہو؟ تو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور اپنے اندر ان ساری چیزوں کو جو کہ آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، ان سارے معاملات کو نکال باہر کرنا ہے جو آپ کو اللہ کو اپنا الہ ماننے سے، اس کو رب جاننے میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے۔
تو یہ اپنے اندر، یہ آپ کے اپنے اندر وہ روشنی، وہ نور ہونا چاہیے نا. یہ تعلق انسان کے اندر ہوتا ہے نا، پھر اعمال کے ذریعے، ایٹیچیوڈز کے ذریعے ان کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہمارا کیسا تعلق ہے جو ہم اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے، اس کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے، اس کے احکامات کا جان ہی نہیں رہے. وہ ذات ہمارے فائدے کے لیے جو ہمیں نصیحتیں کرتی ہے، جو ہمیں قانون اور قاعدے بتاتی ہے، یعنی اس قرآن میں جو ذات ہم سے ہم کلام ہے، ہم اس سے کیوں پرے ہوئے